بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ قاضی سجاد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی اہل ظاہر کے یہاں تو یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پرستش اور عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، اس ذات واحد کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش شرک ہے۔ لیکن صوفیاء کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے معنی لا موجود الا اللہ کے ہیں، یعنی عالم وجود میں صرف ذات واحد موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ کسی دوسری چیز کو حقیقی وجود سے متصف کرنا شرک اور کفر ہے۔ اب اس کے بعد یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ ممکنات اور وجود کائنات کی وجود مطلق، وجود باری سے کیا نسبت ہے۔ جو صوفیاء وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وجود مطلق ایک ہی ہے، جو وجوب، امکان، قدیم، حادث، مجرد، جسمانی، مومن، کافر، طاہر، نجس مختلف مظاہر میں ظاہر ہے، لیکن ہر مظہر کا حکم جداگانہ ہے۔ مظاہر میں فرق کرنا لازمی امر ہے اور ہر مظہر پر ایک جداگانہ حکم لگانا ضروری ہے۔ طاہر پر طہارت کا حکم ہے تو نجس پر نجاست کا، کافر کے کچھ احکام ہیں تو مومن کے لیے دوسرے احکام ہیں۔ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، یعنی وجود کے ہر مرتبہ کا ایک حکم ہے، اگر تو مراتب کا فرق نہ کرے تو زندیق ہے۔ مولانا بحر العلوم نے وحدت الوجود کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، تمام موجودات عین ذات حق ہیں، ممکنات کے تعینات اور تشخصات محض ایک پردہ ہیں، اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو سوائے ذات حق کے کوئی وجود نہیں ہے اور یہ عالم امکان نیست و نابود ہو جائے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا، صوفیاء کے نزدیک وجود سے مراد مصدری معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ خارج میں موجود نہیں ہیں، معقولات ثانیہ میں سے ہیں، جن کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے، بلکہ وجود سے ان کی مراد مابعد موجودیت ہے۔ حضرت حق جل مجدہ اپنے وجود اور ممکنات کے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہے، اس کی ذات ہی خود اس کے وجود کی متقاضی ہے، اور اس طرح ممکنات کے وجود کی بھی اس کی ذات ہی متقاضی ہے۔ ممکنات کا مابعد موجودیت کیا ہے؟ ان کے وجود سے ارادہ الہی کا تعلق ہے، اور یہ ارادہ اللہ کی صفت ذاتی ہے جس کا متقاضی صرف اس کی ذات ہے، لہٰذا ممکنات کا مابعد موجودیت ذات حق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب حضرت حق تعالیٰ کو ممکنات کا وجود بمعنی مابعد موجودیت کہنا بالکل حق اور درست ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزی میں وحدت الوجود کی تشریح کی ہے۔ فرمایا کہ پہلے وحدت الوجود کے معنی سمجھ لو، پھر حقیقت حال سمجھنا۔ وحدت الوجود کے معنی یہ ہیں کہ وجود حقیقی بمعنی مابعد موجودیت، نہ کہ معنی مصدری، ایک چیز ہے جو واجب میں واجب اور ممکن میں ممکن اور جوہر میں جوہر، عرض میں عرض ہے، اور اس کے یہ اختلافات ذات کے اختلافات نہیں ہیں، جیسا کہ سورج کی شعاعیں پاک اور ناپاک پر پڑتی ہیں اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ حق ہے اور کسی طرح بھی شرع کے مخالف نہیں ہے، اس لیے اس وجود حقیقی میں سے ہر مرتبہ کا ایک جداگانہ حکم ہے، اور شرع شریف ہر مرتبہ کا حکم بیان کرتی ہے، بعض کو ہادی، بعض کو گمراہ کنندہ، بعض کو واجب الاطاعت، بعض کو واجب العصیان، بعض کو حلال، بعض کو حرام، بعض کو پاک، بعض کو ناپاک قرار دیتی ہے۔ کوتا بین سمجھتا ہے کہ یہ ذات کے اختلافات کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ شیون اور اعتبارات کا اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی چند آیتوں سے بھی اس مسئلہ کی صحت کے اشارات ملتے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق
اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید اللہ انہم فی مریۃ من لقاء ربہم اللہ انہ بکل شیء محیط۔ یعنی عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں دکھائیں گے، ان کے اپنے درمیان میں بھی، جہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد ہے؟ یاد رکھو، یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے کی طرف سے شک میں ہیں۔ سنو، خدا ہر چیز پر حاوی ہے۔ نیز آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی وہی شروع سے ہے، وہی آخر تک رہے گا، وہی ظاہر ہے، وہی پوشیدہ ہے۔ صوفیاء کا ایک گروہ ہے جو وحدت الوجود کے قائلوں کی باتوں کو سکر اور استغراق کی حالت پر محمول کرتا ہے، اور وحدت الوجود کی واقعیت سے انکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ بسا اوقات سالک کو وحدت الوجود کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ نفس الامری نہیں ہے۔ جیسا کہ سورج کی روشنی میں تمام ستارے چھپ جاتے ہیں تو دیکھنے والا صرف سورج کا وجود دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اور ستاروں کو معدوم سمجھتا ہے، حالانکہ وہ نفس الامر میں موجود اور منور ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جس کو وحدت الوجود سمجھ گئے ہیں وہ وحدت الشہود ہے۔ ان دونوں نظریوں میں فرق یہ ہے کہ وحدت الوجود کے قائل تو دراصل وجود کی حقیقی تقسیم، وجود واجب اور وجود ممکن کے قائل نہیں ہیں، اور وحدت الشہود کے قائل وجود ممکنات کے بھی قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ مشاہدہ کے وقت ممکنات کے وجودات مخفی ہو جاتے ہیں۔ وحدت الوجود کے مدعی وجود حقیقی اور ممکنات کی تشبیہ دریا اور اس کی موجوں اور بلبلوں یا رسی اور اس کے گروں سے دیتے ہیں۔ گفتم از وحدت و کثرت سخن گوئی برمز، گفت موج و کف و گرداب ہمانہ دریاست۔ یعنی میں نے کہا کہ وحدت اور کثرت کی بات اشارہ میں کہہ دے، اس نے کہا موجیں اور جھاگ اور بھنور دریا ہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے غالب کا ایک شعر لکھا ہے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، ہے مشتمل نمود صور پر وجود بحر، یا کیا دھرا ہے قطرہ موج و حباب میں۔ اور وحدت الشہود کے قائل وجود حقیقی اور ممکنات کے وجود کو تشبیہ اصل اور اس کے سایہ سے دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وحدت الشہود کو چند در چند اشاروں کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں گاؤں کے چودھری کا قصہ نقل کر کے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پٹ بیجنے کی حکایت میں بھی اسی حقیقت کو روشناس کرایا گیا ہے۔ ایک مقام پر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مسلکوں کی تطبیق بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ وحدت وجودی مرتبہ ذات میں درست ہے، اور وحدت الشہود تعینات کے درجہ میں واجب القبول اور صحیح ہے، لہٰذا دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اب ہم اس مسئلہ پر آپ کو رود کوثر کے حوالے سے شیخ محمد اکرم کی زبانی کچھ باتیں سناتے ہیں تاکہ مسئلہ کی پوری تنقیح اور توضیح ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد سرہندی سے پہلے تمام صوفیاء ہند میں ایک ہی فلسفہ رائج تھا، اور وہ تھا ابن عربی کا فلسفہ وحدت الوجود۔ بے شک اس کے اخذ اور قبول میں مختلف منازل اور مراتب تھے۔ بعض انتہا پسند صوفی تو وحدت الوجود میں اس قدر غلو کرتے تھے کہ وہ قریب قریب دائرہ اسلام سے باہر آ جاتے تھے، اور کئی دوسرے اسے فقط اس حد تک اختیار کرتے جس حد تک اسلام مانے نہ ہو۔ اب پہلی مرتبہ ایک جداگانہ فلسفہ مدون ہوا جو فلسفہ وحدت الوجود کے مقابل ہوا، اور یہ فلسفہ وحدت الشہود کا تھا، جو معنوی اعتبار سے وحدت الوجود کی ضد یعنی تثنیت الوجود کا فلسفہ تھا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں فلسفے ذات باری اور مخلوقات و ممکنات کے تعلق کو بیان کرتے ہیں، اور ان دونوں فلسفوں کو توحید آئینی اور توحید ذلی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔
تذکرہ غوثیہ میں دونوں فلسفوں کے فرق کو ان الفاظ میں سمجھایا گیا ہے: وجود یعنی حقیقی ہستی واحد ہے، لیکن ایک ظاہر وجود ہے اور ایک باطن۔ باطن وجود ایک نور ہے جو تمام عالم کے لیے بمنزلہ جان کے ہے۔ اس نور باطن کا پرتو ظاہر وجود ہے جو ممکنات کی صورت میں رونما ہے۔ ہر اسم، وصف، فعل جو عالم ظاہر میں ہے، ان سب کی اصل وہی وصف باطن ہے، اور اس کثرت کی حقیقت وہی وحدت صرف ہے۔ جیسے امواج کی حقیقت عین ذات دریا ہے، حاصل یہ ہے کہ کائنات کے جملہ افراد تجلیات حق ہیں۔ سبحان الذی خلق الاشیاء وہو عینھا۔ اور اس اعتباری کثرت کا وجود اسی حقیقی وحدت سے ہے۔ الحق المحسوس الخلق المعقول، یہ وحدت الوجود کا فلسفہ کا خلاصہ ہے۔ وحدت الشہود کی تفصیل یہ ہے کہ کائنات کا وجود اور مختلف صفات اور آثار کا ظہور واحد مطلق کی ذات و صفات کا ظل و عکس ہے، اور جو عدم میں منعکس ہو رہا ہے، اور یہ ظل و عکس واحد مطلق کا عین نہیں بلکہ محض ایک مثال ہے۔ نواب سر احمد حسین نظام جنگ بہادر نے اپنی کتاب فلسفہ فقراء میں ان دونوں نظریوں کے فرق کو حسب ذیل نقشہ کی مدد سے نمایاں کیا ہے: وحدت الوجود هو الکل، وحدت الشہود هو الہادی۔ وحدت الوجود نظریہ ہما اوست، وحدت الشہود نظریہ ہما از اوست۔ وحدت الوجود رجحان تصوف سکون کی طرف مائل، جبکہ وحدت الشہود رجحان تصوف جوش کی طرف مائل۔ یعنی وحدت الوجود میں اور وہ جدا نہیں، وہ دریا تو میں قطرہ ہوں، اور وحدت الشہود میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ ہے۔ وحدت الوجود میں وصل ہے اور وحدت الشہود میں عشق ہے۔ وحدت الوجود میں عقائد یہ ہیں کہ میں کون، انا الحق، اور وحدت الشہود میں اعتقاد یہ ہے میں کون، انا عبدہ، اور میں اس کا عاشق ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح کے مباحث محض ذوقی اور وجدانی ہیں، اور ان کو دلائل سے ثابت کرنا اور ان کی تشریحات کرنا انتہائی وقت طلب ہے۔ اسی لیے شریعت نے ان مباحث میں پڑھنے سے روکا ہے، اور ذات و صفات کے مسائل کو نصوص پر محمول کر کے خارج از بحث قرار دیا ہے۔ اس بحث میں مولانا رومی کا کیا رجحان ہے، اور وہ کون سے گروہ کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، مولانا کے پڑھنے والوں کو اس کا فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: می شناسد ہر کہ او را منظر است، کائیں فغان این سرے ہم زاں سرست۔ یعنی صاحب نظر جانتا ہے کہ اس جانب کی آہوزاری اس جانب سے ہی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: جملہ معشوق است تو عاشق پردہ، یعنی سب کچھ معشوق ہی ہے، عاشق ایک پردہ ہے۔ کسی مقام پر واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ صرف ذات واحد ہی موجود ہے، اور تعدد یا کثرت محض ایک اعتباری چیز ہے۔ گر ہزاراں اندیک کس پیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست۔ یعنی اگر ہزاروں بھی ایک ہیں، ایک کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کثرت اور تعدد محض خیالی ہے۔ باہر واحدہ نیست، جفت و زوج نیست، گوہر و ماہیتش غیر موج نیست۔ یعنی صرف وحدانیت کا سمندر ہے، جفت اور جوڑا کچھ نہیں، اس کی حقیقت اور ماہیت موجوں سے جدا نہیں۔ نیست اندر بحر شرک پیچ پیچ، لیک باہ والچے گویم ہیچ ہیچ۔ یعنی سمندر میں ہر کسی چیز کی شرکت نہیں ہے، لیکن بھینگے سے میں کیا کہوں۔ یعنی غیر محدود کثرت کے اندر وجود حقیقی ایک ہی ہے،
کثرت کو حقیقی سمجھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ بھینگا ایک کو دو دیکھتا ہے۔ انسان کی اس بھینگی آنکھ نے ہی اس کو مشرک بنایا ہے۔ اگر صحیح بینائی ہو تو وحدت کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے۔ یہ اور اس کے بہت سے اشعار پڑھنے والے کو بتاتے ہیں کہ مولانا وحدت الوجود کے داعی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر غور کیا جائے تو حقیقت اس کے خلاف واضح ہوتی ہے۔ جو لوگ وحدت الوجود کے نظریہ کے قائل ہیں وہ جبر و اختیار کی بحثوں میں جبر کو ترجیح دیتے ہیں اور جبریہ فرقہ ہی کو حق جانب سمجھتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہر آن کس را کے مذہب غیر جبرس، نبی فرمود کو ماند گبرس، یعنی جس شخص کا مذہب جبر کے علاوہ ہے، نبی نے فرما دیا کہ وہ مجوسی ہے۔ لیکن مولانا اختیار کے قائل ہیں اور جا بجا جبر کے عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحیح شکر نعمت قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود، یعنی کوشش قدرت کی نعمت کا شکریہ ہے، جبر اس نعمت کا کفر ہے۔ شکر نعمت نعمتت افزوں کنند، کفر نعمت از کفت بیرون کنند، یعنی نعمت کا شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، کفر نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ جبر تو خفتیں بود در را مخسب، تا نبینی آن در ادرگاہ مخسب، یعنی تیرا جبر سو جانا ہے، راستہ میں نہ سو، جب تک اس در اور دربار کو نہ دیکھ لے نہ سو۔ جبر خفتیں درمیان رہزنا، مرغ بے ہنگام کی یابد اما، یعنی جبر ڈاکوں میں سو جانا ہے، بے وقت کا مرغہ کب بچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفیاء کی وہ اکثریت جو وحدت الوجود کی قائل ہے وہ جبر کی بھی قائل ہے، اور جبر کا نتیجہ جد و جہد کو ترک اور گوشہ نشینی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی بنا پر تصوف پر الزام لگانے والے تصوف کا یہ نتیجہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا نتیجہ تعطل اور بیکاری اور دینوی جد و جہد سے درس برداری کے سوا کچھ نہیں ہے، اور تصوف مسائل زندگی سے ایک راہ فرار ہے۔ لیکن مولانا جد و جہد اور سعی اور عمل کے بہت بڑے داعی ہیں۔ او ز کوشش بیہودہ باز خفتگی، یعنی سو جانے سے سعی لا حاصل بہتر ہے تک کے قائل ہیں۔ ایک جگہ شعر کی زبانی فرمایا پایا پایا رفت باید سوئے بام، ہست جبری بودن این جا تما خام، یعنی ایک ایک پیڑھی کوٹھے کی طرف چڑھنا چاہیے، ایک جگہ جبری بننا بیکار لالچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دے کر کوشش اور سعی کی تلقین کی ہے، اگر وہ ان کو بروئے کار نہیں لاتا تو کفران نعمت ہے۔ پائیداری چونکنی خود را تلنگ، دست داری چونکنی پنہا تو چنگ، یعنی تیرے پیر ہیں اپنے آپ کو تو لنگڑا کیوں بناتا ہے، تیرے ہاتھ ہیں پنجہ کو کیوں چھپاتا ہے۔ خواجہ چون بیلے بدست بندہ داد، بے زباں معلوم شد اور را مراد، یعنی آقا نے مجھے جب بیلچہ ہاتھ میں دے دیا، اس کا مقصد بغیر کہے معلوم ہو گیا۔ توکل ایک غیر شرعی مفہوم عقیدہ جبر کا لازمی نتیجہ ہے۔ مولانا اس بارے میں فرماتے ہیں گر توکل می کنی در کار کن پس تکیہ بر جبار کن، یعنی اگر توکل کرتا ہے کام میں کام کر پھر اللہ پر توکل کر۔ گفت یار توکل رہبرست، این سبب ہم سنت پیغمبر است، یعنی اس نے کہا کہ ہاں اگر توکل رہنما ہے، سبب کو اختیار کرنا بھی تو پیغمبر کی سنت ہے۔ گفت پیغمبر با آواز بلند، بر توکل زانوئے اشتر ببند، یعنی پیغمبر نے بلند آواز سے فرمایا توکل کے ساتھ اونٹ کا پیر باندھ۔ رمز القاسب حبیب اللہ شنو، از توکل در سبب کاہل مشو، یعنی کمانے والا اللہ کا دوست ہے کا اشارہ سن،
توکل کی وجہ سے اسباب اختیار کرنے میں سستی نہ کر، در توکل کسب و جد و اولا ترست، تا حبیب حق شوائیں بہترست، یعنی کمانا اور کوشش کرنا توکل کے معاملہ میں بہت بہتر ہے، تاکہ تو اللہ کا سہارا بن جائے، وہ اچھا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اسباب کا اختیار کرنا اور زندگی کی جد و جہد میں صبر و استقلال کے ساتھ زندگی کے نشیب و فراز سے دوچار ہونا ہمیشہ خاصہ خاصان خدا رہا ہے۔ سعی ابرار و جہاد مومنہ تا بدین سات ز آغاز جہاں، یعنی نیکوں کی کوشش اور مومنوں کا جہاد دنیا کی ابتدا سے اب تک۔ حق تعالی جہد شاں را راست کرد، آنچ دیدند از جفا و گرم و سرد، یعنی اللہ نے ان کی کوشش اور تمام گرم و سرد کو صحیح قرار دیا۔ جہد و عمل کے سلسلہ میں مولانا کا وہ شعر بھی مشہور ہے جس پر غالب جیسا شاعر سر دھنتا ہے: بزیر کنگرہ کبریاش مرادند، فرشتہ صید و پیغمبر شکار و یزداں گیر، یعنی اس کی کبریائی کے کنگرہ کے زیر سایہ وہ انسان بھی ہیں، فرشتہ اور پیغمبر جن کا شکار اور خدا کو قابو کر لینے والے ہیں۔ اور اقبال نے اسی شعر کو اپنے الفاظ میں اس طرح کہا ہے: در دشت جنون من جبرائیل زبون سید، یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ، یعنی میرے جنون کے میدان میں جبرائیل معمولی شکار ہیں، اے ہمت مردانہ خدا کو قابو میں کر لے۔ ان حالات میں کسی طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا وحدت الوجود کے اس مفہوم کے قائل تھے جو دوسرے صوفیاء نے اختیار کیا ہے۔ جبر و قدر: انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے یا بصورت جبر اس سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن کا فیصلہ کرنا دشوار ترین امر ہے۔ اس مسئلہ کی بنیاد دراصل اس مسئلہ پر ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یا انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ حکماء کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ انسانی جملہ افعال بھی اللہ کی تخلیق ہیں، انسان کو ان کے صادر کرنے میں کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، تمہارا چاہنا کچھ نہیں بجز اس کے کہ اللہ چاہے۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو نہ چاہا نہ ہوا۔ اللہ لہ الخلق والامر، خلق اور امر صرف اللہ کا ہے، قبضہ میں ہے، جس طرح چاہتا ہے برائی یا بھلائی اس کو اس طرف مائل کر دیتا ہے۔ اب ان دلائل کے پیش نظر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انسان مجبور محض ہے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں انسان کے افعال کے حسن و قبح میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور افعال پر جزا و سزا کا ترتب بھی بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر زید کے ہاتھ میں ریشہ کی اضطراری حرکت ہے تو زید کو اس حرکت کی بنا پر اچھا یا برا کہنا بالکل غیر معقول ہے۔ انسان کے سر پر پھول برسیں یا پتھر، انسان نہ پھولوں کی ستائش کرتا ہے اور نہ پتھر کی شکایت۔ حکماء کے اس گروہ کو جبریہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ قدریہ ہے جو تقدیر ازلی کا منکر ہے اور تمام انسانی افعال کا صدور انسان سے بطور کلی اختیار کے تسلیم کرتا ہے اور بندوں کے افعال کا خالق بندوں ہی کو قرار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں عالم میں دو خالق تسلیم کرنے پڑیں گے، ایک خدا اور ایک غیر خدا، اور اس ثنویت کو اسلام کسی طرح تسلیم نہیں کر سکتا۔ یزداں اور اہرمن کے تصور کو اسلام نے مٹایا ہے اور خالص توحید کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اسی بنیاد پر اس قدریہ فرقہ کو مجوس حاضت الامتہ قرار دیا گیا ہے۔ عقلی اعتبار سے غور کیا جائے تو یہ عقیدہ بھی خلاف واقعہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ انسان کا کسی کام کو کرنا یا کسی کام سے باز رہنا خواہش و ارادہ یا نفرت و اجتناب کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی قوت ارادی یا قوت اجتنابی کی تحریک پر کوئی اختیار نہیں ہے۔
اب ان دونوں قوتوں کا تحریک کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی غیر اختیاری ہو جاتا ہے۔ اشاعرہ نے ایک درمیانی صورت نکالی ہے، یعنی انسان کے افعال کا خالق تو اللہ کو قرار دیا اور کسب کو انسان کا اپنا فعل قرار دیا، اور یہ عقیدہ ٹھہرایا کہ افعال خواہ خداوندی ہوں یا بندوں کے، سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ اب بندوں کے افعال کی برائی اور بھلائی یا جزا و سزا اس بنیاد پر ہے کہ انسان نے اس کا کسب کیا ہے۔ مولانا روم نے اس مسئلہ پر بہت سے مقامات پر بحث کی ہے۔ ایک جگہ تو جبریہ اور قدریہ دونوں کو غلط کہا ہے اور فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو انسان کا جبر مطلق اختیار مطلق کی بنسبت بالکل بداہت کے خلاف ہے۔ بداہتاً نظر آتا ہے کہ انسان اپنے افعال میں صاحب اختیار ہے، رہی یہ بات کہ یہ اختیار خدا کا عطا کردہ ہے، یہ ایک نظری مسئلہ ہے۔ اور فرمایا کہ قدری کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو دھوئیں کو موجود مانتا ہے اور آگ جو اس کی علت ہے اس کا انکار کرتا ہے، اور جبری کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دھوئیں کے ہوتے ہوئے اس دھوئیں کے وجود سے ہی انکار کرتا ہے۔ اب فیصلہ کیا جائے کہ کون سا شخص زیادہ حماقت میں مبتلا ہے۔ مولانا کے زمانہ میں اکثر صوفیاء اور علماء جبر کے قائل تھے۔ امام رازی جیسے فاضل نے اپنی تفسیر میں متعدد جگہ پر دلائل قائم کیے ہیں اور پھر مستقل کتاب لکھ کر جبر کے اثبات کے لیے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں، لیکن مولانا روم کا رجحان جبر کے بالکل خلاف ہے۔ ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن کے بارے میں مولانا نے فرمایا یہ حدیث جد و جہد کی ترغیب کے لیے ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی شاہی ملازم سے یہ کہے جو وزیر چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر کو خوش رکھنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، کیونکہ مقصد کا حصول وزیر کی خوشی پر موقوف ہے، یہ نہیں کہ مقصد کا حصول ہمارے ہاتھ میں ہے لہٰذا وہ بغیر جد و جہد کے ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ نجات اور حصول مقاصد تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ جب چاہو حاصل ہو جائے، بلکہ اس کے لیے انتہائی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ جف القلم بما هو کائن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے، لیکن اس کے یہ معنی کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے ہی دن لوح تقدیر میں لکھا جا چکا ہے صحیح نہیں ہے، یہ عوام کی غلطی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر کام کا خاص نتیجہ ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، یہ طے ہو چکا ہے کہ نیکی کا نتیجہ نیکی اور بدی کا بد ہوگا۔ مولانا نے انسان کے اختیار کے ثبوت کے لیے جو دلائل قائم کیے ہیں وہ حسب ذائل ہیں۔ نمبر 1، ہر شخص کے دل میں اختیار کا یقین ہے گو زبانی اس سے انکار کرے۔ اگر اسی شخص کے سر پر چھت ٹوٹ کر گر پڑے تو کبھی چھت پر غصہ نہ کرے گا، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کے سر پر پتھر مار دے تو اس کو سخت غصہ آئے گا، اور یہ اسی بنیاد پر ہے کہ چھت کو اس نے غیر مختار سمجھا ہے اور اس شخص کو اس نے صاحب اختیار مانا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ کتا بھی اس بات کو سمجھتا ہے، کتا پتھر کو نہیں کاٹتا، جو پتھر پھینک کر اس کو مارے گا اس کو کاٹے گا۔ نمبر 2، خود انسان کے تمام اقوال و افعال سے اختیار کا ثبوت ہوتا ہے۔ ہم کسی شخص کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، کسی کو کسی کام کے کرنے سے ممانعت کرتے ہیں، اپنے کسی فعل پر خود نادم ہوتے ہیں اور کسی فعل پر خوش۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اور دوسرے کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جبر کے ثبوت میں سے سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر خدا ہمارے افعال پر قادر نہیں ہے تو مجبور ہے، اور اگر قادر ہے اور بندہ کو بھی قادر ماننا جائے تو ایک فعل کے 2 فاعل قرار پاتے ہیں، جو باطل ہے۔ مولانا نے اس شبہ کا جواب دیا جو شبہ کا جواب بھی ہے اور بجائے خود بندہ کے اختیار کے لیے دلیل بھی ہے۔ فرمایا کہ جو چیز کسی چیز کی ذاتیات میں سے ہے وہ سلب نہیں ہوتی،
لوہار کے پسولے میں جبر ہے، لوہار کا آلہ بننے کی وجہ سے اس کا جبر سلب نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اختیار انسان کی ذاتیات میں سے ہے۔ اگر خدا کو فاعل مانا جائے اور انسان اس کے لیے بمنزلہ آلہ کے ہو، تب بھی اس کا اختیار باقی رہے گا۔ انسانی اختیار مسلوب نہ ہوگا اور نہ جبر سے تبدیل ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کا کفر کرنا اللہ کی مرضی سے ہے، تو بھی تو خود یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کفر کافر کا فعل اختیاری ہے، ورنہ کافر کافر نہیں ہے۔ نمبر 4، انسان کے تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان کا صدور انسان سے ہوتا ہے۔ اللہ کے خالق ہونے کی وجہ سے بسا اوقات افعال عباد کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، ورنہ دراصل وہ بندہ کا فعل ہے۔ مولانا بحر العلوم نے ایک مقام پر فرمایا ہے، ایک فرق بعد الجمع کا مقام ہے۔ جب سالک کی سیر عروج کی طرف ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وجود مقام فناء میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ پھر بشریت کی طرف نزول کرتا ہے اور اپنی ذات کا جلوہ آئینہ حق میں دیکھتا ہے اور اپنے تمام افعال و صفات کو منسوب بسوئے حق دیکھتا ہے، اور یہ عرفان کا سب سے بلند مقام ہے۔